ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی 14ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لمحہ گزرنے سے قبل ہی اس نے اپنے گلے کے گرد لپٹے ہوئے بازوؤں کو اس طرح خود سے دور کیا تھا گویا وہ بازو نہ ہو، سام بچھو ہو۔ میں امینا بھی نہیں، ہاں ہاں ساریہ تنویر ہوں۔ مڑ کر دیکھا تو شوخ لباس میں ساریہ کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس کا انداز بے تکلف و جھجک سے عاری تھا۔ وہ پیار لوٹاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیسا رہا میرا سرپرائز؟ اچھا لگا نا؟ وہ کھلکھلا رہی تھی۔ شٹ اپ، مجھے قطعی پسند نہیں ہے ایسی حرکتیں، آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، وجہ چہرے کے ہر عضو سے درشتگی اور ناگواری عیاں تھی۔ کیا کیا ہے میں نے ایسا جو آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ صرف چھوا ہے آپ کو، پیار کرتی ہوں، کیا اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کو چھو سکوں؟ ایک دم میں اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ کیسا حق؟ کس نے حق دیا ہے تمہیں مجھ سے پیار کرنے کا؟ میں کسی پیار محبت کو نہیں مانتا۔ میری زندگی ان خرافات کے بغیر بھی کامیاب ہے۔ پلیز پلیز نوفل، اس طرح دل مت توڑو۔ زرکا آنٹی سے ملنے کا محض بہانہ ہے، ملنے میں تم سے آئی ہوں، تمہیں کیا معلوم میں تم سے کتنی… میں نے کہا نا دور رہو، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ ماما کے پاس ہی وقت گزارو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ گیٹ آؤٹ، اب کبھی بھول کر بھی یہاں قدم نہیں رکھنا۔ ساریہ نے روتے ہوئے اس کے بازو سے لگنا چاہا، لیکن اس بار وہ بے خبر نہیں تھا۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے وہ دور ہو کر گویا ہوا۔ میں نے کہا نا میں ماما سے نہیں تم سے ملنے آئی ہوں۔ پھر واپس چلی جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس کی ڈٹھائیوں ہٹ دھرمی نوفل کو اس کی طرف سے برگشتہ کر رہی تھی۔ ہر بے باک و بے حیا لڑکی کے چہرے میں اس کو اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، ہر جائی و بے وفائی کا متفان پہ کر لگا کرتا تھا۔ میں کیوں جاؤں؟ نہیں جاؤں گی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے نہ صحیح، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میرے لیے یہ احساس ہی کافی ہے۔ اوہ شٹ اپ، مجھے تمہاری اس بکواس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ذہنی خلفشار نے پہلے ہی اس کو پریشان کیا ہوا تھا۔ اس پر ساریہ کی آمد اور اظہار محبت نے اس کے ذہن کے سلگتے گوشوں کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ تبھی امینا بھی ٹرالی لے کر کمرہ نوک کرتی ہوئی اندر آئی تھی۔ آپ چائے نہ بنائیے، میں خود بنا لوں گا۔ آپ ان محترمہ کو ساتھ لے جائیے۔ چائے بنانے کے لیے کپ و سوسر سیدھی کرتی امینا سے وہ ساریہ کی طرف اشارہ کر کے گویا ہوا تھا، جو بھیگا چہرہ ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ آئیے بیبی صاحبہ، امینا نے حکم کی فوری تعمیل کی تھی۔ کیا؟ ایک ملازمہ کی یہ جرأت کہ مجھ پر حکم چلائے؟ غصہ و آہان کے احساس سے اس کا حسین چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ امینا بی کو گھورتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جو مستعدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم ان کو ملازمت سمجھ سکتی ہو، میرے لیے یہ گھر کی فرد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ وہی کریں گی جو ان کو کرنے کا کہا جائے گا۔ اوہ، گھروں پر اتنا کرم اور اپنوں کے لیے ستم ہی ستم، یہ دوغلی بات نہیں ہے مسٹر نوفل احمد۔ گھر آئے مہمان سے بدترین سلوک اور گھر کے نوکروں کو عزت دیتے ہو، بہت عجیب پالیسی ہے تمہاری۔ نوفل نے جواب دینے کے بجائے امینا کو اس کو لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، ساریہ امینا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چیخی۔ آج مجھے اپنے بیڈ روم سے نکال رہے ہو، یاد رکھنا کل ہاتھ جوڑ کر مجھے یہاں لے کر آؤ گے، یہ چیلنج ہے میرا۔ نوفل کی کھلی بے عزتی نے اس کی عزت نفس کو بری طرح پامال کر دیا تھا۔ اس نے اس کی بات کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ لاک کر دیا تھا۔ سمجھتا کیا خود کو، کتنی محبت سے آئی تھی، میں سرپرائز دیا تھا کہ شاید سرپرائز ہو کر غصے کا اظہار نہ کرے جو اس کی پہچان ہے۔ کیوں پتھر سے سر پھوڑتی ہیں بیوی صاحبہ؟ نوفل میاں کا سینے میں جو دل ہے وہ لڑکیوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ایک سے ایک حور شمائل لڑکی ان کا دل نہیں لبا سکی، آپ کیوں خود کو دکھ دے رہی ہیں؟ راہداری سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے امینا نے سمجھانا چاہا۔ تمہارا مقصد ہے میں حسین و خوبصورت نہیں ہوں، جوان نہیں ہوں؟ وہ جو پہلے ہی نوفل کے سرد رویے کے زیر اثر تھی پلٹ کر گھرائی اور اس دوران پاؤں کا کارپٹ میں الجھا تھا اور وہ چیختی ہوئی اوپر سے نیچے گرنے لگی تھی۔ وہ جذبوں کی تجارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ اسے ہنسنے کی عادت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دھنک رنگ ہوتے ہیں، یہ اس کی عام حالت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ لاریب اپنی دھن میں آ رہا تھا۔ وہاں سیڑھیوں پر نظر پڑی اور ساتھ ہی کوئی وجود چیختا ہوا نیچے گرتا نظر آیا۔ اس نے 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس نرم و نازک مہکتے وجود کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اوہ تھینکس گاڈ، تم نے میری ہڈیاں ٹوٹنے سے بچا لی لاریب۔ اس کے خوف زدہ چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔
ساریہ تم کب آئی؟ وہ اس کو سہارا دیتا ہوا خوشگوار حیرت سے گویا ہوا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تمام ملازم جمع ہو گئے تھے۔ امینہ بھی پیچھے آ رہی تھی، تب اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملازموں کو وہاں سے جانے کو کہا۔ کچھ ہی گھنٹے ہوئے یہاں آئے ہوئے۔ اس نے نیچے اترتے ہوئے مڑ کر نوفل کے بند کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی چیخو پکار سن کر سارے ملازم آ گئے تھے، بلکہ نیچے ماما کے کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ ایک وہ کٹھور تھا جس نے دروازے سے جھانک کر یہ تک دیکھنا گوارا نہ کیا کہ وہ کیوں چیخ رہی ہے، کیا ہوا ہے۔ ارے تم کو پہلے بتانا تھا نا، میں ایئرپورٹ پک کرنے آتا۔ آبویسلی تم شوفر کے ساتھ آئی ہوگی۔ اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم جیسی کبھی کبھی آنے والی مہمان بھی شوفر کے ساتھ آئے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی ایک ہی چھت تلے رہنے والے بندوں کی سوچ و مزاج میں کتنا فرق ہے۔ ایک نے سرے سے اس کے وجود کی ہی نفی کر دی تھی، جس کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اور ایک وہ تھا جس کو اس کا شوفر کے ساتھ آنا ہی شرمندہ کر رہا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی، سو ماما کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ بہت اچھا سرپرائز دیا تم نے ساریہ، وہ شوخی سے بولا۔ میرے سلپ ہونے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ توبہ میں بہت خوش ہوں تمہارے آنے سے، وہ کان پکڑ کر نفی میں گردن ہلاتا ہوا گویا ہوا۔ اوہ سو کیوٹ، تم بہت اچھے ہو لاریب، سو نائس، وہ مسکرا کر بولی۔ لاریب کے لبوں پر عجیب سی مسکان تھی۔ لڑکیاں مجھ سے مل کر یہی کہتی ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اوہ بہت گرل فرینڈز ہیں تمہاری؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ساریہ نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، آف کورس، مجھ جیسا اسمارٹ اینڈ گڈ لکنگ بندہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اس نے شوخی سے کالر جھاڑا تو وہ کھلکھلا کر بولی، تم سے زیادہ گڈ لکنگ، اسمارٹ اینڈ ہینڈسم تمہارا بھائی ہے، وہ تم سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن اس کے پاس گرل فرینڈز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو جاندار مخلوق ماننے کو میں کو ہی راضی نہیں ہے وہ۔ اس نے چونک کر ساریہ کی طرف بغور دیکھا۔ جہاں ٹھکرائے جانے کا دکھ تازہ تھا، وہ بے اختیار سنجیدگی سے کہنے لگا، میرے بھائی سے دل لگانے کی غلطی مت کرنا، وگرنہ پتھر کی ہو جاؤ گی۔ قدم قدم پر تیری آہٹوں کا ڈیرا ہے، مگر نظر میں فقط شب زدہ سویرا ہے۔ تہی تہی سے مناظر ہیں، گرد گرد فضا، متا عمر وہی ایک خواب تیرا ہے۔ زید بھائی چائے لیجیے۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا، بند آنکھوں کے پیچھے دکھائی دینے والا سراپا مجسم سامنے تھا۔ سبز شرٹ و سفید ٹراؤزر میں ملبوس وہ سامنے کھڑی تھی، سفید و سبز رنگ کا پرنٹڈ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے ہوئے، نگاہیں جھکائے وہ ایسی ہی لگ رہی تھی گویا سبز پتوں میں چھپی کوئی نوخیز کلی۔ لمحہ بھر وہ سوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ زید بھائی چائے؟ اس کی دل کی حالت سے بے خبر وہ دوبارہ گویا ہوئی تو وہ نہ صرف چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا، بلکہ چہرے کے تاثرات بھی تیزی سے بدلے تھے۔ سنجیدہ و بے پرواہی سے لبریز، پیپرز کب ختم ہو رہے ہیں؟ سوسر پکڑتے ہوئے استفسار کیا۔ کل لاسٹ پیپر ہے، سر اور نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا گیا۔ کل لاسٹ پیپر ہے اور تم ابھی بھی ان فضولیات میں پڑی ہو؟ کیا سمجھتی ہو تمہارے بنا یہ گھر چل نہیں پائے گا؟ تم ہی کام کر سکتی ہو؟ اس کا موڈ یکدم ہی بگڑا تھا۔ میری تیاری مکمل ہے زید بھائی، وہ اور ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہلکے پھلکے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہوں۔ اس نے صفائی پیش کی۔ کیا ہوا ہے بوا اور پھپھو کو؟ وہ چائے پیتا ہوا گویا ہوا۔ بوا کے جوڑوں میں بہت درد ہے اور امی کو بخار ہو گیا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہ رہی تھی، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، اور ایسے میں عمرانہ آ جاتی تو ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نہیں جاؤ تم، زید نے کہا تو وہ برق رفتاری سے نکل گئی۔ شومئی قسمت دوسرے دروازے سے عمرانہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے سامنے کے دروازے سے سبز و سفید دوپٹے کی صرف جھلک دیکھی تھی اور حیرت و تعجب سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ماما آئیے نہ، وہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ زید کی ماں پر نظر پڑی تو وہ فوراً کھڑا ہو کر گویا ہوا، وہ سودا ہی تھی نا؟ کیا کر رہی تھی وہ یہاں پر؟ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ وہ ایک دم ہی آپے سے باہر ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ سودا چائے دینے آئی تھی۔ چائے دینے آئی تھی یا چاہت؟ سب سمجھتی ہوں میں، بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو مجھے زید، وہ اس کو گھور کر بولی۔ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے ماما؟ لمحے بھر میں آپ مجھے ہرٹ کر دیتی ہیں، وہ دھیمے انداز میں بولا۔ ہرٹ میں ہوئی ہوں کیونکہ میرا پہلا اور آخری سہارا تم ہی ہو، اور مجھے معلوم ہے صوفیہ اس لڑکی کو جال بنا کر تم پر پھینک رہی ہے تاکہ تم بھی بدل جاؤ اور میں بالکل ہی بے آسرا ہو جاؤں۔ پلیز ماما ایسا کچھ نہیں ہے، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا چائے پی لوں، کم ہو جائے گا۔ میں نے بوا کو آواز لگا کر کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے سودا لے آئی تھی، وہ اندر ہی اندر ضد چوتا ہوا مؤدب لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اچھا جب آپ نے اس کو چائے لانے کا کہا ہی نہیں، پھر اس کی جرت کیسے ہوئی چائے لانے کی؟ میں سب جانتی ہوں وہ کیا چاہتی ہے۔ پلیز ماما کول ڈاؤن،
اس کے چاہنے نہ چاہنے سے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں نہ چاہوں، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا۔ چائے کا بھرا کپ ٹیبل پر ٹھنڈا ہو رہا تھا، وہ ان کو بہلا رہا تھا۔ مدثر نے دھوکہ دیا ہے نا، وہ بھی اسی طرح یقین دلاتا تھا اور دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا، اور آج بھی اس کے قدموں میں پڑا ہے وہ۔ اوہ مما، آپ کیوں بار بار بھائی پر الزام لگاتی ہیں؟ بھائی کو باہر کیا لڑکیوں کی کمی ہے جو سودا کو منہ لگائیں گے؟ مائدہ نے مسکراتے ہوئے وہاں آ کر ماں سے کہا، اس قصے کو آپ عروہ سے منگنی کر کے ختم کریں۔ میری تو یہی آرزو ہے، میری بھانجی میری بہو بن کر آئے اور بس۔ آپ ابھی کہاں شادی منگنی کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا اور آپ بے مقصد باتیں لے کر۔ کسی کی کال آنے پر زہد لاؤنج سے دور ہوا تو مائدہ نے جھٹ آہستہ سے عمرانہ سے کہا، تو وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اگر بھائی کا خیال تم رکھ لو نا، یہ چائے کھانا کافی وغیرہ دینے کا، تو اس چڑیل کی ضرورت ہی نہ پڑے اور میرا دل بھی سکون میں رہے۔ مجھ سے نہیں ہوتی ہیں یہ غلامی، خواہ مخواہ ویٹرس بن کر رہ جاؤں۔ سیکٹری کی کال تھی آفس سے، مجھے جانا پڑے گا ابھی۔ وہ قریب آ کر گویا ہوا۔ آئی ایم سوری بیٹا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ سام کا کانٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے، یہی حالت میری بھی ہے۔ مدثر کی بے وفائی کے بعد مجھے کسی پر بھی اعتبار و بھروسہ نہیں رہا ہے۔ مجھے شرمندہ نہیں کرے مما، میں آپ کا تھا، آپ کا ہوں، آپ کا رہوں گا۔ دل خوش کر دیا میرا۔ ارے ہاں، یاد آیا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ کل مائدہ کا آخری پیپر ہے۔ پرسوں آپا افرا اور مائدہ کو لے کر لاہور جانا چاہ رہی ہیں۔ میں نے اجازت دے دی ہے مائدہ کو لے جانے کی، اس بہانے ایگزامز کی تھکن بھی اتر جائے گی۔ آپ نے اجازت دے دی ہے، پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صرف آپ کی تنہائی کی فکر رہے گی۔ اس نے ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اور وہ میری تنہائی کے خیال سے ہی نہیں جا رہی، وہ میرے پاس رہے گی۔ امشی میری جان، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا ارادہ پکا ہے تمہارا، پھر تم تیاری کرو نا دشمن کو مات دینے کی۔ میں کہتی ہوں پہلے ہی وار میں دشمن کی گردن توڑ دینی چاہیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مدت بعد وہ نانی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، ان کے پاؤں دباتی بالی مسرت بھرے انداز میں ان کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں قبل جو ہوا تھا وہ بھیانک خواب سا لگتا تھا، جہاں زندگی دلدل میں گھر دکھائی دینے لگی تھی۔ میں دشمن کو ایک وار میں مارنے کی قائل نہیں ہوں نانو، وہ کسی گہری سوچ میں گم معنی خیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، بلند ارادے دکھائی دے رہے ہیں، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ کس طرح اور کتنے وار میں مارو گی میری جان؟ ان کے اندر گویا نئی توانائی ابھری تھی، بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں بولی، تڑپا تڑپا کر، سسکا سسکا کر، ایک وار میں ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی وحشت تھی، عجیب عزم تھا۔ پاؤں دباتے بالی کے ہاتھ رک گئے، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو لوگ دشمن سے انتقام لینا جانتے ہیں وہ لوگ ہی اصل زندگی کا لطف پاتے ہیں۔ میں نے سارا ماضی ساری سچائی کے ساتھ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ ویسے عام طور پر ایک طوائف کی سچائی کو سچ مانا نہیں جاتا، لیکن یقین مانو طوائف جب سچ بولتی ہے تو پھر سچ ہی بولتی ہے۔ پلیز آپ اس الفاظ کو دہرایا مت کریں۔ وہ سراسمہ ہو کر اٹھ گئی۔ عادت ڈالو ان الفاظ کو سننے کی، دنیا انہی الفاظ سے تمہیں پکارے گی، جتنا برداشت کرتی جاؤ گی اتنا ہی سکون ملے گا۔ یا اللہ، کہاں پیدا کر دیا تو نے مجھے، وہ دل میں پکار اٹھی۔ دیکھو کس طرح پھر سے چہرہ زرد پڑ گیا، اور یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ آنسو کمزور لوگ بہایا کرتے ہیں، اور کمزور لوگ کبھی بھی بدلہ و انتقام نہیں لیا کرتے، جہاں آرا نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ عادت نہیں پڑی ابھی اس نئی شناخت کی۔ ہاں، یہ نام، یہ بدبودار شناخت ایک شخص کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر استضائی انداز میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں آج بھی مجھے ایسی ہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جامعہ ایک پاک و مقدس ادارہ ہے، یہاں تمہارا کام نہیں، تم کسی اور جگہ کے لیے بنی ہو، تم شریفوں کے درمیان رہنے کے لائق ہرگز نہیں ہو۔ اس کو یاد تھا جب وہ کیفے میں آکوا کے ساتھ کھڑی تھی، کچھ فاصلے پر وہ بھی کھڑا تھا اور اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسی کاٹ و تپش تھی کہ وہ مارے شرمندگی کے آکوا کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور اس وقت تک چھپی رہی جب تک کہ وہ وہاں سے چلا نہیں گیا تھا۔ آکوا کو اس کے دل میں پھیلنے والی تباہی کا احساس بھی نہ ہوا، اور اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ تہیا کر چکی تھی، اس کا پہلا دشمن نوفل ہوگا، اس سے ہی وہ اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا آغاز کرے گی۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ لائٹ گرے کلر کے سوٹ میں سادہ سی زرکا بیگم مہمانوں سے الیگ سلیگ کر رہی تھی۔ ان کے ہمراہ یوسف صاحب بھی تھے، جو وائٹ کرتا شلوار اور بلیک واسکٹ میں پروقار لگ رہے تھے۔ وہ کچھ ٹائم زرکا کو اور کچھ ہمراہ کو دے رہے تھے، جبکہ نوفل مستقل زرکا کے ساتھ ہی تھا۔ بلیک کوٹ و پینٹ میں ملبوس نوفل بہت وجیح و خوبرو لگ رہا تھا۔ وہاں موجود ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت و طرح دار لڑکیوں کی مرکز نگاہ وہ حسب معمول بنا ہوا تھا۔
وہ ہمیشہ کی طرح ان نکاحوں سے بے پرواہ ہو لا تعلق مما کے ساتھ تھا۔ ساریہ جو اس تقریب کے لیے شہر کے بہترین پارلر سے تیار ہوئی تھی، وہ بے حد حسین و خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوفل کی ایک نگاہ التفات پانے کی خاطر اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہی تھی۔ اس کو نہ دیکھنا تھا نہ دیکھا۔ وہ جل کر لاریب کی طرف بڑھ گئی، جس نے بڑی گرم جوشی سے ویلکم کہا تھا۔ لاریب کی کمپنی میں وہ کافی حد تک بہل گئی، کیونکہ اس کے دوستوں میں لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ لاریب اس کو بے حد اہمیت دے رہا تھا اور اس کی نگاہیں گاہے بگاہے نوفل کی طرف ہی اٹھ رہی تھی، جو ڈھیروں چہروں کے درمیان ایسے چمک رہا تھا جیسے افق پر ستاروں کے جھرمٹ میں چاند روشن دکھائی دیتا ہے۔ ویٹرز مشروبات سرو کر رہے تھے، خوبصورت و گہما گہمی ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ نوفل نے استادوں کے علاوہ کلاس فیلوز کو بھی دعوت دی تھی، سب یہاں موجود تھے۔ بابر سب سے پہلے آ گیا تھا۔ اس کی فیملی چند دنوں کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی۔ بابر کی نگاہیں بار بار گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کو عاقفہ کا انتظار تھا۔ اس کی بے قراری پر نوفل بے ساختہ بولا، آف کورس محبت کی ہے میں نے، اور محبت کے تقاضے نبھا رہا ہوں۔ تم کیا جانو عشق کی آگ میں جلنے کا مزہ کیسا ہے؟ عشق اور پاگل پن میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ دونوں حالت میں لوگوں کے پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا مسکرا کر گویا ہوا، میری نہیں اپنی فکر کرو۔ وہ دیکھو تمہاری کزن کس طرح تم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسے دیکھ رہی ہے گویا تم کو سالم نگل جائے گی۔ کس قدر پیار ہے تمہارے لیے اس کی آنکھوں میں۔ بابر نے اس کی توجہ کچھ فاصلے پر کھڑی ساریہ کی طرف کروائی۔ ڈونٹ وری یار، میں ایسی آنکھوں کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں۔ مجھ پر پیار، محبت، عشق جیسی وبائیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے گویا ہوا اور اندر آتی عاقفہ اور اس کی ممی کے استقبال کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ساتھ بابر بھی تھا۔ عاقفہ اور حور بانو سے مل کر زرکا سمیت گھر کی ساری خواتین بے حد خوش ہوئی تھیں۔ ان کو بھی زرکا بیگم بے حد پسند آئی تھی۔ پرتکلف ڈنر شروع ہو چکا تھا۔ ویٹرز اور ویٹرس مستعدی سے ڈشز سرو کر رہے تھے۔ خفگی دور ہو گئی یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ عاقفہ کھانے کے بعد کافی پی رہی تھی۔ ماں نوفل چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں خفا ہوں یا نہیں؟ عاقفہ آہستگی سے شکایتی انداز میں بولی، پڑتا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ آپ انشرا کو سوری بولیں گے؟ اس نے اپنی بات پھر دہرائی۔ اس کا ذکر یہاں مت کرو، صرف اپنی بات کرو۔ انشی کے لیے آپ کا یہ انداز مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ آپ خوشیوں کے جھولے میں عیش کریں اور ایک وہ کمزور و تنہا لڑکی آپ کی وجہ سے دنیا کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ عاقفہ پلیز یہاں اس ٹاپک کو اوپن نہیں کرو، ایسے حساس میٹرز تنہائی میں ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بابر نے اس کو احساس دلایا تو عاقفہ کو بھی احساس ہوا اپنی غلطی کا۔ وہ اٹھ کر زرکا بیگم اور حور بانو کی طرف بڑھ گئی۔ اچھی آپا بڑے کروفر کے ساتھ پیارے میاں اور سدھا کا رشتہ پکا کرنے آئی تھی۔ ساتھ پیارے میاں بھی تھے۔ ان کی آمد سے قبل ہی مدثر صاحب بھی آئے تھے۔ سٹنگ روم میں صوفیہ، منور، زمرد اور زید بھی موجود تھے۔ پرتکلف ناشتے سے بے تکلفی کے ساتھ انصاف کر کے وہ گویا ہوئی، آپ سودا کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں مدثر بھائی، اب فیصلہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ سودا کو میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، سگی اکلوتی پپو ہوں سودا کی، اس پر پہلا حق میرا ہے، اور بھابھی مان کر نہیں دے رہی۔ اچھی مدثر صاحب کے برابر میں بیٹھی صوفیہ کی طرف دیکھتی ہوئی تیز و ترار لہجے میں گویا ہوئی، بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں کہ تم سودا کی اکلوتی پھپھو ہو؟ اس کے باپ کے سوئم والے دن گھر سے مجھے اور سودا کو دھکے مار کر نکالا تھا، سالوں پلٹ کر خبر نہ لی، جب تمہاری چاہت کہاں گئی سو گئی تھی۔ مدثر سے پہلے صوفیہ چمک کر گویا ہوئی، جب میں لوگوں کی باتوں میں آ کر پاگل ہو گئی تھی۔ وہ چائے پیتی ہوئی بنا کسی شرمندگی کے گویا ہوئی، تمہارا کیا اعتبار؟ پھر لوگوں کی باتوں میں آ کر تم نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا تو میری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو صوفیہ، تمہارا رویہ بھولے تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے تم کو اس گھر میں آنے کی اجازت دی کہ یہ ہمارے اختیار میں تھا۔ اب صوفیہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے سے قبول کرتی ہے یا نہیں، اس کا اختیار صوفیہ کے علاوہ سودا کو بھی ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ مدثر صاحب کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ پیارے میاں نے جذبوز ہو کر ماں کی طرف دیکھا جو غصے سے تلملانے لگی تھی۔ واہ مدثر بھائی، کیا عجیب بات کی ہے آپ نے، ویسے تو سودا کے ولی وارث بنے رہتے ہیں، آج ہری جھنڈی دکھا دی، کہیں آپ کا ارادہ تو نہیں اس کو اپنی بہو بنانے کا؟ وہ پر اعتماد انداز میں بیٹھے زید کی طرف دیکھتی ہوئی تن سے گویا ہوئی، جبکہ باپ کے سامنے ایسی چوٹ پر وہ کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ اگر میں اتنا خوش نصیب ہوتا تو تم یہاں بیٹھ کر بحث نہ کر رہی ہوتی سودا وہ نیاب و انمول ہیرا ہے جو قسمت والوں کو ہی ملے گا۔ ان کی غیر دانستہ نظر زید پر پڑی، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ آپ یہ ہیرا ہماری جھولی میں ڈال دیجئے نا منور بھائی، یقین کرے مجھ سے زیادہ سودا کو کوئی خوش رکھ ہی نہیں سکتا۔ مدثر کے بعد وہ منور سے اصرار کرنے لگی،
چند دن ہمیں مشورہ کرنے کے آپ دیں، ہم صلح مشورہ کر کے پھر جواب دیتے ہیں۔ وہ مدثر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، گھر کی ہی بات ہے، جتنا ٹائم آپ لینا چاہیں لے لیں، مگر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ میری بہو صرف سودا ہی بنے گی، ہاں؟ وہ بیٹے کے مسرت سے کھلتے چہرے کو دیکھ کر ہر دھرمی سے کہہ رہی تھی۔ مدثر صاحب نے دزدیدہ نگاہوں سے زید کی طرف دیکھا تھا۔ اتفاقاً زید کی نگاہیں بھی ان کی طرف اٹھی اور باپ کی نگاہوں میں کچھ ایسا درد تھا کہ وہ پھر وہاں بیٹھ نہ سکا۔ آنٹی، ان کی تعریف کون ہے یہ؟ نوفل خاصے ریلیکس دکھائی دے رہے ہیں ان کی کمپنی میں۔ ساریہ نے دیکھا تھا جب سے وہ لڑکی آئی تھی نوفل اور بابر اس کے ارد گرد ہی تھے۔ نوفل بے حد عزت دے رہا تھا اس لڑکی کو، حالانکہ محفل میں ایک سے ایک ماڈرن و حسین لڑکیاں آئی تھیں، اس نے کسی پر ایک چڑھتی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ اور یہ لڑکی جو سر اسکارف سے ڈھانپے ہوئے تھی، گرم شال جسم سے لپٹی تھی، میک اپ و فیشن سے قطعی نابلد تھی۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، لیکن اتنی خوبصورت بھی نہیں کہ نوفل جیسا بندہ اس کو اہمیت دے رہا تھا۔ نوفل کے آگے بڑھتے ہی وہ زرکا کے قریب آ کر پوچھنے لگی، یہ عاقفہ ہے، نوفل کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نوفل نے ان کو بہن بنایا ہوا ہے، نہ صرف بنایا بلکہ دل و جان سے مانتے بھی ہیں۔ عاقفہ، یہ ساریہ ہے، نوفل کی کزن، اسلام آباد سے آئی ہیں۔ زرکا نے بڑی محبت بھرے انداز میں ان کا تعارف کروایا، اور ساریہ یہ سن کر پرسکون ہو گئی کہ نوفل نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر کہنے لگی، نائس ٹو میٹ یو عاقفہ۔ ہاتھ ملانے کے ساتھ وہ گلے لگ گئی۔ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے ساریہ۔ عاقفہ بابر کی فیونسی بھی ہے، عنقریب ان کا نکاح ہونے والا ہے، زرکا بیگم نے مسکراتے ہوئے مزید بتایا۔ واہ گریٹ، اب سمجھی بابر کیوں آپ کے آس پاس تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے چلنے لگی تھی، باتیں کرتے ہوئے۔ آپ ہمیں دیکھ رہی تھی؟ عاقفہ نے مسکرا کر کہا۔ یس آف کورس، نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ جل بھن رہی تھی۔ وہ شانے اچکا کر صاف گوئی سے بولی، کیا مطلب؟ آپ ہم سے حسد کا شکار ہو رہی تھی؟ عاقفہ نے حیرانی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ لیکن کیوں؟ اگر بابر صاحب کسی لڑکی سے فری ہوں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف اس کی ہی کیئر کریں گے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ویری سمپل، میں مائنڈ کروں گی، بے ساختہ بولی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ نوفل مجھے چھوڑ کر آپ سے فری ہو رہے ہیں۔ آپ کا اور نوفل بھائی کا کوئی دوسرا ریلیشن شپ بھی ہے؟ وہی جو آپ کا اور بابر صاحب کا ہے۔ وہ دور کھڑے نوفل کی طرف دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بول رہی تھی۔ ریئلی؟ آپ نوفل کی فیونسی ہیں؟ مائی گاڈ، لیکن انہوں نے کبھی بتایا نہیں کہ وہ ایک عدد فیونسی کے بھی مالک ہیں۔ عاقفہ کو حقیقتاً زبردست جھٹکا لگا تھا، وہ خوشی سے بولی، وہ ایسی باتیں کہاں کرتے ہیں، آپ ہی ایک خوش نصیب لڑکی ہیں جو ان کی بہن بننے کا شرف حاصل کر چکی ہیں، وگرنہ وہ میرے علاوہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ تشنہ جذبوں کی تسکین کے لیے وہ فرضی قصے اس کو سناتی گئی، اپنی اور نوفل کی محبتوں کے۔ عاقفہ سخت متحر تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوفل اتنا رومانٹک ہے۔ پتھر پر مستقل مزاجی سے گرنے والا قطرہ سوراخ کر ڈالتا ہے، پھر وہ ایک انسانی دل تھا۔ مائدہ کی مسلسل دستک نے دل کے دروازے وا کر دیے تھے، اور پہلی بار وہ چاروں شانے چت ہو کر گرا تھا۔ مہینوں سوچنے سمجھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا، مائدہ کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی مشکل و ناپسندیدہ عمل نہ ہوگا۔ وہ خوبصورت و زندگی کے رعنائیوں سے بھرپور لڑکی تھی، اعلیٰ و معتبر خاندان سے تعلق رکھنے والی۔ سب سے بڑھ کر وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ بلا شبہ محبت میں پیش قدمی کرنا، چاہت کے اظہار میں پہل کرنا اس کو بھایا نہیں تھا، کیونکہ وہ روایت پسند مرد تھا جو عورت کی طرف سے محبت میں پہل کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن مائدہ کی مستقل مزاجی، جو شروع میں اسے ہٹ دھرمی و بے وقوفی لگی تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ انسپائر ہوتا گیا اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا، اور اس کی برابر آنے والی کالز نے فیصلہ کرنے میں مدد دی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، ضروری نہیں کہ صرف مرد ہی اپنی محبت و چاہت کا اظہار کریں، عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ مائدہ لاہور جانے کے بعد بھی اس سے رابطے میں تھی، اور وہ دادی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکا تھا۔ ممی اور ڈیڈی کچھ عرصے بعد پاکستان آنے والے تھے، اور ان کی آمد تک وہ دادی کو اپنا ہمراز بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، تاکہ ان کے ذریعے ہی وہ پرپوزل زید کے گھر بھجوا سکے، کیونکہ مائدہ تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ اس فیصلے کے بعد وہ کسی بھاری بھرکم نادیدہ بوجھ سے آزاد ہوا تو پہلی فرصت میں اس کا دل زید سے ملنے کو مچلنے لگا تھا کہ ضمیر کے بوجھ سے وہ زید سے چھپا چھپا پھر رہا تھا۔ اب ضمیر پر بوجھ سے آزاد ہوا، وہ زید سے ملنے آفس چلا آیا تھا۔ اوہ تم زندہ ہو، میں تم پر کب کی فاتح پڑھ چکا تھا۔ زید نے اس کی طرف دیکھ کر خفگی بھرا طنز کیا تو وہ مسکرا کر بولا، اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم مجھ زندہ پر ہی فاتحہ پڑھ ڈالی۔ وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے سکون امیز لہجے میں گویا ہوا، تم پہلے ہی میری دوستی کو قتل کر چکے ہو، اب بھی کیوں آئے ہو؟ تمہارے جیسے دوست ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اوہو میری جان، تم کو بھی بولنا آ گیا ہے۔ ارے بھائی کون ہے اس زبان کے پیچھے، کس نے بولنا سکھا دیا؟
فضول باتیں بنانے سے بہتر ہے کام کی بات کرو. کیسے آئے ہو؟ اوہ آئی ایم سوری، تم سچ مچ ناراض دکھائی دے رہے ہو. وہ اس کی خفگی محسوس کر کے سنجیدہ ہوا. تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، چھپ رہے ہو، اگنور کر رہے ہو، اور پھر محسوس بھی نہیں کر رہے کہ میں یہ سب پوری شدت سے فیل کر رہا ہوں. اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں کہ مجھ سے ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا ہے جس سے تم فرار حاصل کر رہے ہو. وہ فائل پر قلم روانی سے چلاتا ہوا بول رہا تھا. اس کے لہجے میں حقیقتاً سچائی و فکر انگیزی تھی جس سے وہ بھاگ رہا تھا. اس کو زید کی اسی ذہانت و صاف گوئی کا خوف تھا. شرمندہ ہوں تہہ دل سے برادر، تم تو جانتے ہی ہو ایک نمبر کا کاہل و نکما آدمی ہو. جب سر پر پڑتی ہے تبھی آفس میں دن رات ایک کر کے کام کرتا ہوں، اور اب ممی اور ڈیڈی نے آنے والے ہیں تو سیریس ہو کر آفس کی ذمہ داریاں نبھانا پڑ رہی ہیں. اس نے معصوم صورت بنا کر کتھا سنائی تو وہ منہ مو کر گویا ہوا. اٹس اوکے، اب زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو. دادی کہہ رہی تھی کسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہو آج کل. کیا یہ سچ ہے؟ تم جیسا چکر باز کسی لڑکی کے چکر میں کس طرح پھنس سکتا ہے؟ وہ حق تک رہ گیا چونکہ نظریں اٹھ نہ سکی. میں سمجھ گیا تھا تم اس لڑکی کے چکر میں پڑ کر مجھے نظر انداز کر رہے ہو. میں نے گرلز فرینڈ شپ سے توبہ کر لی ہے. ارے میں یہ کیا سن رہا ہوں، تم نے گرلز فرینڈ شپ سے توبہ کر لی ہے؟ ہاں ہاں، یہ جو کسی اور کو سنانا. مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اس کا وجی چہرہ کھل اٹھا تھا. میں دادی کی قسم کھا کر کہتا ہوں یار. وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا تھا. آر یو اوکے؟ جنید کی خلاف توقع خاموشی و دفاعی رویے نے زید کو سخت حیران و پریشان کر دیا تھا. یس آئی ایم رائٹ. وہ دھیمے سے مسکرایا. کیا ہو گیا تمہیں؟ بہت بدلے لگ رہے ہو. وہ گہری سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینے لگا. جنید نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ایک بات بتاؤں، تم یقین کرو گے اتنا عرصہ میں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی، نہ ہی کسی سے رابطہ کیا. اوہ ریئلی؟ بٹ آئی ڈونٹ بلیو دس. زید نے جس تمسخرانہ انداز میں کہا تھا جنید کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی. چہرے پر تاریکی چھا گئی کہ اس کے لیے زید کا جواب غیر متوقع ہرگز نہ تھا، مگر دل میں مہم سی امید ضرور تھی کہ وہ یقین کرے گا، اس کے لیے راستے ہموار کرے گا. لیکن برائی ایک جائے یا لاکھ ہو، وہ کردار پر ہمیشہ کے لیے داغ لگا دیتی ہے جو کبھی صاف نہیں ہوتا. وہ بکھرے حوصلوں کو یکجا کر کے پھر گویا ہوا. تمہیں میری بات کا یقین کرنا چاہیے کہ تم کلوز فرینڈ ہو. کلوز فرینڈ ہوں تبھی تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہاری نیچر سے واقف ہوں. آج وہ مزاج کے برخلاف بحث کیے جا رہا تھا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا. تم کو یقین آنا چاہیے میری بات پر. میں سنی سنائی پر یقین کرنے کا قائل نہیں ہوں، مگر تمہاری دوستی کی خاطر یقین کر لیتا ہوں. کیا یاد کرو گے؟ وہ مسکرا کر بولا. یار مجھے محبت ہو گئی ہے ایک لڑکی سے، تم یقین کرو گے؟ آفٹر آل کسی لڑکی سے ہی ہوئی ہوگی. اب تم اتنے بھی نہیں گر سکتے کہ کسی مرد سے محبت کرنے لگو. زید کا انداز جڑانے والا تھا. تھینکس گاڈ، اتنا تم مجھے سمجھتے ہو. وہ اس کو گھور کر بولا. یہ محبت کا فیور تمہیں کب چڑھا؟ تمہاری نیچر نہیں ہے یہ. وہ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا. لاریب جہاں آرا کی چکنی چپڑی میں آ کر بینک اکاؤنٹ کا خطی حصہ اس پر لوٹا چکا تھا، اور پھر بھی اس کی سلگتی خواہشوں کو سیراب ہونا نصیب نہ ہوا تھا. جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی. تشنگی تھی کہ برقرار تھی. جب بے قراری حد سے سوا ہوئی وہ ان سے مطالبہ کر بیٹھا. میری برداشت اب آزمانے کے قابل نہیں ہے آنٹی. تم فٹافٹ انچی کو میرے حوالے کر دو. میں اسے آج ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. اس نے آتے ہی بنا تمہید کے اپنا مقصد بیان کیا تھا. کیوں بھائی، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دماغ درست نہیں ہے تمہارا؟ جہاں آرا نے کڑک دار لہجے میں کہا. میں کوئی بکواس سننے نہیں آیا یہاں. سیدھے طریقے سے انشرا کو میرے حوالے کر دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا. ارے انجام میں تمہارا برا کر دوں گی. انشرا کوئی تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جس پر تو دھون سے قبضہ جمانے آیا ہے. میرے باپ کی نہیں، میری جاگیر ہے وہ، جس پر تو ناگن کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئی ہے. وہ نشے میں دھت تھا. جہاں آرا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، پھر پینترا بدل کر مسکراتی ہوئی نرم لہجے میں کہہ اٹھی. لاریب صاحب، میں نے کب انکار کیا کہ انشرا آپ کی نہیں ہے؟ وہ بنی ہی آپ کے لیے ہے، اور میں ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں. بڑھیا تو جھوٹ پر جھوٹ بول کر میرا پیسہ ہڑپ کر رہی ہے، جھوٹے خواب دکھا رہی ہے. وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا. اس کے ڈرائیور تھا جو گرنے سے بچا رہا تھا. جہارا نے مراد سے سرگوشی میں کہا. صاحب کو گھر لے جاؤ، ابھی یہ ہوش میں نہیں ہے. اگر ایسے میں اس کو کچھ ہو گیا تو تم پر ہی نام آئے گا. صاحب ضد کر کے یہاں پر آئے ہیں، بی بی جی سے ملاقات کروا دے، پھر میں لے جاؤں گا صاحب کو. وہ لے جانے پر راضی نہیں ہوا. صاحب کے چمچے، دیکھ لوں گی تجھ کو وقت آنے پر. ابھی تو مجھ کو دیکھ بڑھیا، شرافت سے انشرا کو میرے حوالے کر دے.
پاؤں تو آپ کے زمین پر ٹک نہیں رہے ہیں اور بات کرتے ہیں انچی کی. پہلے اپنے حواس ٹھکانے لگائیے، پھر دوسری بات کیجیے گا. کچھ صحیح کے بعد وہ اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئی. اتنی جلدی موسم بھی نہیں بدلتے آنٹی جتنی جلدی تمہارا مزاج بدلتا ہے. لانگ ٹائم سے تم صرف مجھے دلاسا پر دلاسا دے رہی ہو. بس چند دنوں کی اور بات ہے. یہ میرا وعدہ انشی تمہاری ہوگی. آہستہ آہستہ میں اس کو اپنے ڈھب پر لا رہی ہوں. میں یقین سے کہہ رہی ہوں، آپ نے جتنا صبر کیا آپ کو اتنا ہی پھل میٹھا ملے گا. وہ معنی خیز لہجے میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی، صبر اور پھل میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. یہ پہلی لڑکی ہے جس کے حصول کے لیے اتنی خواری اٹھانا پڑ رہی ہے. اگر سیدھے طریقے سے تم نے اس کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا. اس کے اور نوفل کے درمیان سر جنگ چھڑ چکی تھی. وہ لاکھ دوسروں کے سامنے خود کو بہادری و اعتماد کے ساتھ پیش کرتی کہ ان تینوں کے علاوہ کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہوا تھا. اس کے کلاس فیلوز، اساتذہ و دیگر لوگ پہلے کی مانند ہی اس سے ملتے تھے اور وہ شروع میں گھبرا رہی تھی کہ شاید نوفل نے اپنی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہوئے سب کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتا دیا ہوگا. لیکن یہاں اس نے اپنے مزاج کے برخلاف اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا. کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا. وہ جو سہم کر قدم رکھتی تھی جلد اعتماد بھرے انداز میں سب سے ملنے لگی. اگر اعتماد زائل ہوتا تو وہ نوفل کو دیکھ کر وہ اس کی موجودگی سرے سے اگنور کر دیا کرتا تھا. یعنی ایک نظر بھی غلطی سے اس کی طرف نہ اٹھتی تھی. اس کے قریب سے بھی گزرنا پسند نہ کرتا تھا. اس کے گریز و اجتناب میں محسوس کی جانے والی ناپسندیدگی یوں کراہیت ہوتی تھی جیسے گندگی کے قریب سے گزرنے والا شخص خود کو سمیٹ کر گزرتا ہے کہ کوئی چھین ٹوٹ کر لباس کو داغدار نہ کر دے. اس کا یہ خاندانی غرور و اطراحٹ اس کے دل کو چوٹ دینے کے ساتھ ساتھ ایک عزم کو بھی پختہ کر گیا تھا. پہل وہ اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، پھر اس عزم نے اس کو حوصلہ دیا. وہ اس کا سامنا کرنے لگی تھی، خواہ عاقفہ کے پیچھے چھپ کر ہی رہتی تھی. عاقفہ کل رات اس کی طرف سے دی جانے والی پارٹی میں شریک ہو کر آئی تھی اور اس کی فیملی ممبرز کی بے حد تعریفیں کر رہی تھی. اسپیشلی ان کی ماما تو بہت پولائٹ ہے، بے حد محبت کرنے والی ہے. لمحوں میں ہم سے اس طرح گھل مل گئی جیسے عرصے سے جان پہچان ہو. وہ کلاس روم سے باہر نکلتے ہوئے بتا رہی تھی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی انسپائر ہو گئی ہو تم اس کی ماما سے. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی کسی خاندان کی باتوں اور اخلاق میں شہد جیسی مٹھاس و پھولوں جیسی خوشبو محسوس کی ہے. تم بھی ان سے ملو گی تو انہی کے گن گاؤ گی. تم کو ہی مبارک ہو ان سے رشتے نبھانا. مجھے ایسا کوئی شوق نہیں. سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ شانے چکا کر منہ بنا کر بولی، اوکے یار غصہ مت کرو، چلو کینٹین چلتے ہیں. چائے کی شدت سے طلب ہو رہی ہے اور تم اب اپنا موڈ اچھا کرو. نوفل بھائی کی ماما تعریف کے قابل ہے، پھر ان کی تعریف ہی کروں گی. ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہو. کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی فیملی کی، کبھی اس کی ماما کی. بلا وجہ ہرٹ ہو رہی ہو تم. تمہاری جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں بیٹھ گئے. جو ہوا اس کو بھول جاؤ انچی. کچھ باتوں کا بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے. کاش بھول جانا اتنا ہی آسان ہوتا تو میں کب کی بھول چکی ہوتی. کانٹے کی نوک سے زخم کو ریدنے میں کس کو مزہ آتا ہے. اس لمحے وہ بہت بکھری ہوئی اور تنہا لگی. بدصورت لمحوں کی گرفت سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہی تھی. ابھی عاقفہ سمجھانے کے لیے لفظوں کا چناؤ کر رہی تھی کہ بابر دور سے نوفل کے ساتھ ادھر آتا دکھائی دیا. ان کو دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھی تھی. عاقفہ، یہ تمہارے مجرم کو پکڑ کر لے آیا ہوں. اب جو سزا دینی چاہو. مجرم تمہارے سامنے حاضر ہے. بابر قریب آ کر بولا، پہلے مجھے معلوم بھی ہو کہ میں نے جرم کیا کیا ہے. وہ خاصے اچھے موڈ میں عاقفہ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ انشرا اس کو نظر انداز کر کے فائل کھول کر بیٹھ گئی تھی. ناقابل معافی جرم کیا ہے آپ نے نوفل بھائی. ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آپ کی اکلوتی لاڈلی چہیتی بہن ہوں. یس آف کورس. تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے کیا؟ پھر بہنوں سے کوئی بات چھپاتے ہیں؟ اوہ کوئی سیریس معاملہ لگ رہا ہے. وہ شوخی سے بولا. انشرا کو بھی جان بوجھ کر اگنور کر چکا تھا. ان کے درمیان چلنے والی سر جنگ اسی طرح جاری تھی. وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. ویسے اپنے متعلق صفائی پیش کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، لیکن تمہاری بات اور ہے، سو مجھے انفارم تو کرو. اصل معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ منگنی شدہ ہیں. کیا ایسی باتیں بہن سے چھپانے والی ہوتی ہیں؟ آپ نے مجھے اپنی فیانسی سے ملوایا تک نہیں. تم کو جمعہ 8 دن ہوئے موصوف کی سسٹر بنے ہوئے. یہ سیکرٹ تو انہوں نے مجھ سے بھی چھپا رکھا ہے. نہ معلوم کیوں سیکرٹ رکھا ہوا ہے نوفل بھائی نے آپ نے. ساریہ بہت پریٹی ہے، ہر اینگل سے پرفیکٹ لگی مجھے. اچھا کپل رہے گا آپ کا. وہ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے بے خبر بول رہی تھی. یہ سب تم سے کس نے کہا؟ کیا ساریہ نے؟ اس کے لہجے میں سختی ابھرتے دیکھ کر بابر اور عاقفہ حیران رہ گئے.
ساریہ نے ہی بتایا تھا، شاید آپ مائنڈ کر گئے ہیں، غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ آئی ایم سوری نوفل بھائی، ناٹ مینشن۔ وہ جبراً مسکرایا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ رضوانہ لاہور جاتے وقت عروہ کو عمرانہ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ ان کے اور زید کے ہمراہ گھر آ گئی تھی۔ بظاہر ماں و بہن کی جدائی پر اداس دکھائی دینے والی عروہ دل میں بے حد خوش و مسرور تھی کہ اس بہانے اس کو زید کے قریب رہنے کا موقع مل رہا تھا۔ عمرانہ بھی بھانجی کے آمد سے بے حد خوش تھی اور از خود وہ ایسے پروگرام بناتی تھی کہ جس میں زید اور عروہ کو ساتھ رہنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ میسر آئیں۔ زید ماں کی خوشی کے لیے خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ عروہ جانتی تھی عمرانہ کی ہر تدبیر و لاکھ پہرے بٹھانے کے باوجود زید سودا سے دور نہ جا سکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھتی تھی۔ نفرت، بیزاری اور غصے کا اظہار ہی دراصل محبت کی دلیل تھا۔ ان گزرنے والے دنوں میں اس نے باریک بینی سے سودا کو جانچا تھا۔ وہ اس کے مقابلے میں بہت سادہ و ایک خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، جس کا کام سب کا خیال رکھنا اور خدمت کرنا تھا۔ ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ خود کے مقابلے میں وہ اسے ایک ذرا لگی تھی۔ وہ سودا کے مقابلے میں خود کو بہت اپ ٹو ڈیٹ رکھتی تھی، فیشن کی دلدادہ تھی، مقابل کو متاثر کرنے کے گر سے واقف تھی۔ اس میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو اس دور کے نوجوانوں کو بھاتی تھی۔ دولت کی فراوانی اور والدین کی طرف سے دی گئی آزادی نے دونوں بہنوں کو صنف مخالف سے دوستیاں کرنے کی چھوٹ دے دی تھی۔ زید سے قبل بھی اس کی زندگی میں کئی مرد آئے اور گئے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ زید کی وجاہت پر مر مٹی تھی اور سب کو بھول کر اسی کی ہو گئی تھی۔ عمرانہ کے سسرال میں صوفیہ کے علاوہ سب اس سے پراتفاق انداز میں ملے تھے۔ عمرانہ کے برابر والا روم اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ زید کے پیچھے زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارا کرتی تھی۔ وقت بے وقت سونے کی اس کی عادت تھی یا چہرے پر مختلف کریمز استعمال کرنے میں ٹائم گزرتا، اور زید کے گھر آنے پر وہ کمرے سے نکلتی اور کسی پروانے کی مانند اس کے ارد گرد رہا کرتی تھی۔ عمرانہ اس سے ڈھیروں باتیں کرنے کی آرزو دل میں دبا کر رہ گئی تھی۔ آج زید نے کھانا باہر کھانے کا کہا تھا، اس لیے وہ آج کھانے کے ٹائم پر بھی کمرے سے نہ نکلی تھی۔ بوا کے بلانے پر بامشکل اٹھی اور عمرانہ سے منہ بنا کر گویا ہوئی، آنٹی، یہاں کے مینرز میں فالو نہیں کروں گی۔ یہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے جیو، تنہا یہاں کچھ نہیں کر سکتے، حد ہوتی ہے۔ بہو بیگم، زید میاں بھی کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بوا نے عمرانہ اور عروہ کو بحث میں الجھا دیکھ کر اطلاع بہم پہنچائی۔ اوہ زید، کب آئے وہ کہہ کر گئے تھے ڈنر باہر کریں گے۔ پھر اس کے نام پر وہ استجواب و مسرت سے اچھل کر گویا ہوئی تو عمرانہ بتانے لگی کہ وہ صرف زید کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ٹیبل پر کھانا پڑتا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کی شکلوں بھی نہ دیکھوں۔ پنک و بلیک سوٹ میں وہ دل لگا کر تیار ہو کر ان کے ہمراہ باہر چلی آئی تھی، جہاں سب منتظر تھے۔ چند رسمی کلمات کے بعد کھانا شروع ہوا تھا۔ رات کا کھانا ویسے بھی اہتمام سے پکتا تھا۔ عروہ کی وجہ سے زمرد بیگم ایک ڈش چائنیز یا رشین وغیرہ بناتی تھی۔ کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ عروہ دیکھ رہی تھی کھانے کے ساتھ وہ تایا کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، صوفیہ سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ ایک دو باتیں عمرانہ اور اس سے بھی کر لیتا تھا، البتہ سودا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے بھی مہمان ہونے کے ناطے گفتگو کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ کوئی نہ کوئی بات اس سے کر رہا تھا اور وہ اس کو کوئی اور ہی رنگ دے گئی تھی اور خاموشی سے کھاتی سودا کو تحقیر بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ عروہ، کب سے صرف کباب لے کر بیٹھی ہو، کھاؤ نا، عمرانہ نے کہا۔ ارے تکلف مت کرو بیٹا، آپ کا اپنا گھر ہے یہ، صوفیہ کے لہجے میں خلوص تھا۔ میں کیوں کروں گی تکلف، یہ میری خالہ کا گھر ہے۔ اس نے ان کے خلوص کو استزائیہ لہجے میں اڑایا تھا۔ لمحے بھر کو وہاں سکوت سا چھا گیا تھا۔ صوفیہ ماری شرمندگی کے گردن جھکا کر رہ گئی۔ ساریہ نے عاکفہ سے غلط بیانی کی تھی، اس رشتے کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا جو کبھی ان کے درمیان قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی اس دیدہ دلیری اور جھوٹ نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آیا تو ساریہ لان میں ماما کے ساتھ بیٹھی مل گئی، نامعلوم کس بات پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو ایک خوشگوار تاثر اس کے چہرے پر چھایا۔ پھر جب اس کے سرخ چہرے اور سلگتی نگاہوں کو دیکھا تو عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ وہ آ کر ماما سے حسب عادت سلام و دعا کرنے لگا۔ نوفل، کیا بات ہے، بہت غصے میں لگ رہے ہیں، جھگڑا ہوا ہے کسی سے؟ زرکا بیگم اس کے بگڑے تیور و موڈ دیکھ کر استفسار کر بیٹھی۔ ماما، اس سے پوچھیے اس نے عاکفہ سے کیا بکواس کی ہے۔ وہ فق چہرہ لیے کھڑی ساریہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور کر گویا ہوا۔ شدید غصے میں دیکھ کر ساریہ خوف زدہ اور رہ گئی۔ ایسا کیا کہہ دیا ساریہ نے؟ آپ بیٹھیے تو صحیح۔ زرکا کو معلوم تھا کہ اس کو غصہ غلط بات پر نہیں آتا۔ اب بولو نا، کیوں چپ کھڑی ہو؟
فرینڈز میں میرا تماشا بنانے کے لیے مزے سے جھوٹ و فضول گوئی سے کام لیا تم نے. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہنے کی کہ تم میری فیونسی ہو؟ مائی فٹ. غصہ اور جھنجھلاہٹ اس میں آتش فشاں کی مانند ابل رہا تھا. ساریہ کو اس کے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی. وہ ہک دک کھڑی تھی. ساریہ نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. آپ یہ سب اتنا فیل کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکیاں آپس میں ایسی باتیں کر لیتی ہیں. آپ کو اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. آفٹر آل ساریہ یہاں مہمان اور مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے. وہ اس کو رسانیت سے سمجھانے لگی. یہ مہمان ہے پھر مہمان ہی بن کر رہے. ہمارے سروں پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں. چلو اقوا کو فون پر کہو کہ جو تم نے اس سے بکواس کی ہے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. ہری اپ. میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہوں گی. کچھ توقف کے بعد وہ نوفل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہٹ دھرمی سے گویا ہوئی. آپ مجھے فیونسی نہ مانیے مگر میں آپ کو مانتی ہوں. زرقا بیگم تیزی سے ان کے درمیان میں آئی کہ نوفل سے بعید نہ تھا کہ وہ اس بے باکی پر اس کے چہرے کوئی تھپڑوں سے تواضع کر ڈالتا. ماما اس کو کہیے اپنی زبان قابو میں رکھے یا یہاں سے دفع ہو جائے. مجھ تک تو کیا یہ میری پرچھائی تک بھی خوابوں میں نہیں پہنچ سکتی. وہ کہہ کر وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گیا. ساریہ نے دور تک اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور نگاہوں سے گم ہوتے ہی اس نے شدت سے رونا شروع کر دیا. دیکھا آپ نے کتنی بے عزتی کر کے گئے وہ میری. میں محبت کرتی ہوں. محبت کرنا کوئی گناہ یا جرم تو نہیں. محبت کرنا جرم ہے نہ گناہ. لیکن غلط بیانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ کے سہارے سے بنائے جانے والے آشیانے اسی طرح زمین بوس ہوتے ہیں. آپ کو اقوا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. وہ محبت سے اس کو سمجھا رہی تھی. میں نے ٹرائی کی تھی کہ شاید کسی دوسرے کے منہ سے سن کر ان کو اچھا لگے اور وہ اس رشتے کو مان جائیں. ساریہ بچے منگنی شادی یہ مقدس رشتے. ان رشتوں کا تعلق سب سے پہلے دل میں مربوط ہوتا ہے. پھر زبان تک بات آتی ہے اور جو جذبے دل سے محسوس نہ ہو وہ پائیدار نہیں ہوتے. مجھ میں کیا کمی ہے آنٹی؟ ایجوکیٹڈ ہوں, خوبصورت ہوں, اعلیٰ و معتبر فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور سب سے اہم یہ ہے میں نوفل کو پسند کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں. اس کی حالت ایسی ہی تھی گویا کوئی بچہ کسی کھلونے کی ضد پکڑ کر رونا شروع کر دے اور پھر روتا ہی چل جائے. آپ میں کوئی کمی نہیں ہے بیٹا. نوفل ہی ان چیزوں کو سمجھنے کا ادراک نہیں رکھتے ہیں. وہی ان جذبوں کو ختم کرتے آ رہے ہیں. میں بھی ہارنے والی نہیں ہوں. جب تک اپنی محبت کی آگ ان کے دل میں نہ لگا دوں تب تک میں کوشش کرتی رہوں گی. اس نے دل میں تہیہ کیا. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.